السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ CSS اسلامیات کے پیپر میں آج انشاءاللہ العزیز ہم 2006 میں آنے والا CSS کے اسلامیات کا پورشن کو حل کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کویشچن کو۔ قرآن مجید کتنی صورتوں پر مشتمل ہے؟ 114، 130، 123، 143۔ درست جواب 114۔ قرآن مجید کی کل صورتیں ہیں 114، اور قرآن مجید میں جو بسم اللہ آئی ہے وہ بھی 114 دفعہ آئی ہے۔ یہاں پر ایک کویشچن آتا ہے MCQs کہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی؟ تو وہ سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن مجید میں 114 دفعہ بسم اللہ آئی ہے، اور سورہ نمل وہ صورت ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، 30 سپارے ہیں۔ سب سے بڑی جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے جو صورت نمبر 2 ہے، اس کے 40 رکوع ہیں، اور سب سے جو چھوٹی صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک MCQs اور بھی آتا ہے کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کی 3 آیات ہیں؟ تو 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ سورہ کوثر اس کی بھی 3 آیات ہیں، سورۃ العصر اس کی بھی 3 آیات ہیں، اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی بھی 3 آیات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک MCQ اور بھی ہے کہ کون سی صورتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں؟ عام طور پر مشہور 4 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد۔ لیکن ایک صورت اور بھی ہے جس کے شروع میں کل آتا ہے، اور وہ ہے سورہ جن۔ وہ صورت کل سے شروع ہوتی ہے، قل یا کل السماء نفر من الجن، اس طرح کر کے سوری آیت ہے، تو وہ کل سے شروع ہوتی ہے۔ ٹوٹل 5 صورتیں ہیں۔ تو یہ MCQ بڑے اہم ہے سورت قرآن مجید کے بارے میں۔ دوسرا MCQ ہے جی، سونے میں زکوٰۃ کا نصاب آتا ہے 7 تولہ، 7.5 تولہ، 6 تولہ، 6.5 تولے۔ درست جواب 7.5 تولے، یعنی کہ 7.5 تولے ہو تو سونے پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے وہ بھی روایت کر لیں، 52.5 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ دی جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں صحابی کا نام آیا ہے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبداللہ بن مسعود، زید رضی اللہ عنہم۔ درست جواب زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا قرآن مجید میں نام آتا ہے۔ سورۃ احزاب ہے، سورت نمبر 33 ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں جب وہ طلاق کا معاملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جب زید کا فیصلہ کر دیا اور زید نے اس کو رخصت کر دیا، تو یہ واقعہ وہاں پر حضرت زید کا نام۔ حضرت زید کی شادی زینب بنت جہش سے ہوئی تھی جو اللہ کے نبی کی پھپھو ذات تھی، اور اس کے بعد حضرت زید کے ساتھ طلاق کے بعد زینب بنت جہش کی شادی جو ہوئی تھی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی ایک اصول ہے۔ اور پھر زینب بنت جہش یہ وہی زینب بنت جہش ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد ام المومنین کو فرمایا کہ جو مجھ سے سب سے پہلے عورت مجھ سے ملے گی، یعنی کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے جس کی وفات ہوگی وہ لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ اور باقی صحابیات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ ناپنے لگ پڑیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ لیکن جب پہلے وفات ہوئی تو پہلے زینب بنت جہش فوت ہوئیں، تو یہ لوگوں کو بڑا کھانا کھلاتی تھی اور ام المساکین کہا جاتا تھا ان کو، تو اس لیے لمبے ہاتھوں سے مراد اصل میں استعارہ تھا کہ مراد جو غریب و مسکینوں کو زیادہ کھانا کھلانے والی ہوتی تھی۔ تو بات حضرت زید سے چلی ہے۔ ایک سورۃ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 37 میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کی زینب بنت جہش سے شادی ہوئی تھی، اور یہ اللہ کے نبی کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، لیکن بعد میں اس قانون کو بھی ختم کیا گیا۔ تو بات پوری تفصیل ہے۔ ہمارا MCQ ایک ہی ہے کہ ایک صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور وہ حضرت زید ہیں۔ MCQ نمبر 4 ہے، ایک مسلمان خاتون کو کفنایا جاتا ہے 2 کپڑوں میں، 3 کپڑوں میں، 5 کپڑوں میں، 6 کپڑوں میں؟ جواب C، 5 کپڑوں میں۔ ایک مسلمان کو 5 کپڑوں میں کفنایا جاتا ہے
اور ایک مرد مسلمان کو 3 کپڑوں میں کفنایا جاتا ہے۔ یہ مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ MCQ نمبر 5 ہے، امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ اسماعیل بن محمد، محمد بن اسماعیل، علی بن زید، سعید بن علی۔ درست جواب بی، محمد بن اسماعیل۔ یہ امام بخاری کا اصل نام تھا، اور جو امام بخاری کی کتاب تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب رسول اللہ، بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، محمد بن اسماعیل امام بخاری کی۔ MCQ نمبر 6 ہے، فتح مکہ ہوا 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری۔ درست جواب ڈی، 8 ہجری۔ مکہ جو تھا وہ 8 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ MCQ نمبر 7 ہے، حج کے دوران قربانی کی جاتی ہے۔ آپشن ہے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جمرات میں۔ درست جواب اے، مینا میں۔ جو قربانی کی جاتی ہے وہ مینا میں کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک MCQ اور بھی کلیئر کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میدان عرفات میں نہیں جاتا اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ یہ MCQ ہے کہ کون سا ایسا رکن ہے حج کا کہ اگر وہ ادا نہ کیا جائے تو گویا حج ہی ادا نہیں ہوتا، تو وہ عرفات ہے۔ یعنی کہ عرفات وہ جگہ ہے جہاں پر جانا سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے۔ تو قربانی جو کی جاتی ہے وہ مینا میں کی جاتی ہے، جمرات میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ MCQ نمبر 8، جامع القرآن لقب ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ درست جواب بی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جامع القرآن سے مطلب یہ ہے کہ تمام امت محمدیہ کو ایک قرات پر، ایک لہجہ اور قرات قریش پر اکٹھا کیا تھا حضرت عثمان نے، اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ قائم رہی 20 سال، 25 سال، 40 سال، 30 سال۔ درست جواب ڈی، 30 سال۔ اور لاسٹ MCQs، دوران حج میدان عرفات میں اجتماع ہوتا ہے 8 ذی الحج کو، 8 محرم کو، 9 ذی الحج کو، 9 محرم کو۔ تو درست جواب ہے سی، 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں اجتماع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔